امام ابو حنیفہ رحمتہ تعالی علیہ یہ سبق دے رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زیارت شریف کا ارادہ کر کے وہاں پہنچو. واہ سبحان اللہ. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ، پہنچو گے، تکلیف اٹھاؤ گے، راستے کی صعوبتیں، تکلیفیں، دشواریاں یہ سب پیش آئیں گی، لیکن تم یہ سمجھو کہ اس سے نبی علیہ السلام راضی ہوں گے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، سبحان اللہ، کہ جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اتنی تکلیف اٹھا کے دور دراز سے میرے پاس پہنچا ہے. تو جب اللہ کے دربار میں کوئی آدمی پہنچتا ہے اس طریقے سے تو اللہ جل جلالہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو جب اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے دربار میں کوئی حاضر ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام اپنے سارے احسانات جو ہیں اس کے اوپر انڈیل دیتے ہیں. کیوں کہ جس جذبے کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس قصد کے ساتھ، جس ارادے کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس دربار کے حساب سے، اس کی حاضری کے حساب سے نبی علیہ السلام اس پر احسانات فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پر ایک بات اور بھی انہوں نے یہ کہی ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے، اور یہ فرمایا ہے کہ میں سب برائیوں سے آپ کے طفیل بچنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. میرے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو اس طریقے سے ہوگا کیا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کہ جب نبی علیہ السلام کے دربار میں کوئی بھی آدمی پہنچتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، اور وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور نبی علیہ السلام بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب نبی علیہ السلام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں تو آپ یقین جانو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ جل جلالہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اس پر رحم کرے گا. تو گویا وہ آدمی جو عراق سے، حضرت امام صاحب جو ہیں وہ عراق سے مخاطب کر رہے ہیں، عراق سے گزارش پیش کر رہے ہیں، تو گویا وہ ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دربار میں جانا، اس جذبے کے ساتھ جانا، اس ارادے کے ساتھ جانا، اور جب آپ پہنچو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار میں تو وہ اپنے احسانات جو ہے نا وہ آپ کے اوپر کریں گے حمایت کی صورت میں. دوسرا شعر ناظرین قصیدہ نعمانیہ کا سماعت کرتے ہیں. واللہ یا خیر الخلائق ان لی قلبا مشوقا لا یروم سواکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اے بہترین خلائق، جملہ کائنات اور موجودات سے افضل، بخدا میرے پہلو میں ایک ایسا دل ہے جو آپ ہی کا شیفتہ ہے، اور آپ کی ذات اقدس کے سوا کسی کا طلبگار نہیں ہے. علامہ صاحب. الحمدللہ حضرت، اگر کوئی شاعر منظوم نعت لکھے تو اسے نظر عقیدت سمجھیے، کوئی عالم نعت مصطفیٰ لکھے تو اسے ملفوظات سمجھیے، نظر عقیدت سمجھیے. لیکن اگر کوئی فقیہ اور امام شریعت کا امام ہمارے تو طریقت میں بھی ایک روشن چراغ ہیں، کیونکہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے کو خلافت بھی تھی، اور حضرت داؤد طائی جیسے آپ کے تلامذہ میں ہیں، تو روحانیت میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے. تو جب آپ کا کلام ہو یا کسی ولی اللہ کا کلام ہو تو اس سے ورد و وظیفہ بنائیے، اپنے دکھ کی دوا بنائیے. بہت خوب، بہت خوب. اور جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، یہ خوشبو حسان کی نسبت سے جو یہ پروگرام ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے قصیدے کے ترجمے کا نام خیرات حسان فی ترجمہ قصیدہ نعمان، علامہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی ہے. واہ واہ واہ. وہ یہ حضرت حسان سے ایک نسبت رکھتے ہوئے. تو جب اس قدر عظیم فقیہ اللہ اکبر نعت لکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں ایک عقیدے کی دنیا میں ہمارے لیے اور التجا کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں. التماس و ندا حضرت نے وہ تفصیل سے عرض کیا. میں عوام کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کسی معمولی شاعر کا کلام نہیں ہے، جی ہاں، یہ امام اعظم کا کلام ہے. جی ہاں، جو یہ واللہ جو فرمائے انہوں نے، جو قسم کھانے کو شرک سمجھیں، اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھانے کو شرک سمجھیں، قسم کھانے پہ کتابیں لکھ دیں، اور کون سی قسم جائز اور ناجائز اور کیا کفارہ، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو بتائیے کس
کیف باطنی کیا ہوگی. اور وہ جو ندا جو پہلے اشعار میں گزرے تو ندا دینا قریب یا دور سے اور حضور کو حیات سمجھنا اور حیات کے سارے لوازم سمع و بصر کو ماننا, کیونکہ جیسا حضرت نے فرما دیا ہے میں اس کے ضمن میں عرض کر سکتا ہوں. سرکار نے جب کسی نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم او بعد الموت, آپ کے وصال کے بعد زندگی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ, آپ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں وصال کے بعد, تو آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. ابو درداء یاد رکھو کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو چھوئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, وہ رزق بھی پاتے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر الخلائق, عبد الخلائق, خیر الخلائق ماننا, فضلنا بعضهم علی بعض کا کلیہ قانون میں جاری ہے. پھر تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض, یہ سب قرآن کی ترجمانی ہے کہ اللہ نے فرمایا تلک رسل, تلک رسل, یہ رسول ہیں. یہ مولوی صاحب آپ نہیں, نعت خان صاحب آپ نہیں, علماء نہیں, یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. تم تو عام لوگوں میں انکار کر رہے ہو. سارے میرے میں سے دیز آر پروفٹس, یہ میرے نمائندے, مگر ان میں بھی میں نے سب کو ایک نہیں بنایا. تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, ان میں وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور وہ ہیں جن کو درجہ بلند کیا. جن کو درجہ بلند کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقت کی کمی ضرور ہوتی ہے, لیکن اگر آسمان سے زمین کے درمیان میں تو بات کرنی دی ہے. اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ان علی فی قلبن, میرے دل میں آپ کی محبت کے سوا, یہ شوق ہے, وہ معشوق والا نہیں ہے, شوقن ہے, یعنی شوق, میرے دل میں آپ کی تمنا کے سوا کسی کی تمنا ہی نہیں ہے, اور مجھے آپ کے سوا کسی سے وہ تسکین بھی نہیں ملتی نا. میں چپ ہوتا ہوں, ایک جگہ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں چپ ہوتا ہوں تو آپ میں گم ہوتا ہوں, اور جب کلام کرتا ہوں تو آپ کی مدحت بیان کرتا ہوں. واہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, تیسرا شعر آج کے اس پروگرام کا قصیدہ نمانیہ کا سماعت کیجئے. انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورى لولاک. سبحان اللہ. اس شعر کا ترجمہ ہے آپ وہ ہیں کہ اگر آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی تو کوئی شخص پیدا نہ کیا جاتا, بلکہ اگر آپ نہ ہوتے تو جملہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی. سبحان اللہ. حضرت امام صاحب نے اس میں حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ لفظ امام صاحب کے ہیں, لیکن اس میں مفہوم سارے کا سارا حدیث کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک, حدیث قدسی ہے. قدسی کا مطلب یہ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا, لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الجنہ لولاک لما خلقت الدنیا. اور اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے, مختلف الفاظ اور کلمات کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے, اور اس میں کچھ عربی کی بحثیں بھی ہیں. مثلا اس میں لولا کا لفظ ہے, تو بعض لوگ جن کی عربیت کمزور ہے تو وہ یہ خیال ہے ان کا کہ یہ لولا کے بعد کاف ضمیر خطاب نہیں آ سکتی, کوئی اسم آنا چاہیے. تو بارکیف جو ہے نا عربی زبان میں یہ مستعمل ہے, لولا ہو, لولا کا, لولا کما, لولا کم, لولا کے, لولا کما, لولا کننا, یہ سب استعمالات ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث میں بھی یہ لفظ ہے اور عربی میں بھی ہیں, اور عرب شعراء جو ہیں انہوں نے بڑی کثرت کے ساتھ 20-25 شعر تو میرے علم میں ہیں کہ جس میں انہوں نے اس ترکیب کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے اس حدیث میں جو بیان ہوا ہے, اور امام صاحب نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انہوں نے پہلے تو یہ کہا ہے کہ یہ آدمی کوئی نہ ہوتا اگر آپ پیدائش آپ کی مقصود نہ ہوتی تو, اور پھر امام صاحب نے یہ بات کہی ہے, دوسری بات یہ کہی ہے کہ اگر آپ مقصود نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی پیدا نہ ہوتی. واہ واہ واہ. تو گویا وہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے یہ کائنات بنی ہے. اب اس میں ایک سوال ہے, سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک شخصیت کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنا دی. قرآن حکیم میں آتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں, کہ یہ ساری کائنات جو بھی ہے, ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے, سارے کا سارا انسانوں کے لیے. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ خلق لکم, یہ لام جو ہے یہ سببیت کا ہے. تو جب یہ لام سببیت کا ہے تو مطلب یہ کہ یہ آپ کی وجہ سے, یعنی آپ اس کا سبب ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
इसी तरीके से इस कायनात की पैदाश का सबब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इतनी बुलंद बाला है। अल्लाह के यहाँ भी उनका जो मकाम है और मखलूक के यहाँ भी जो उनका मकाम है कि आज देखें कि नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी आपका जिक्र था, आपकी मौजूदगी में भी था, और आप रूहानी तौर पे आप मौजूद हैं, इस दुनिया से ज़ाहिरन तशरीफ ले गए हैं, लेकिन ये जिक्र आपका मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। क़यामत क्या चीज़ है? क़याम हमेशा क़यामत में भी रहेगा। नाज़रीन किराम, कसीदा नोमानिया का आज के इस प्रोग्राम का चौथा शेर जो हमने इंतखाब किया है वो समात कीजिए। अंतल्लज़ी लम्मा रुफ़िअता इला समा बिका क़द समत व तज़य्यनत ली सराका। अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस शेर का तर्जुमा है, आप वो हैं कि जब शब मेराज में आसमान पर ले जाए गए तो आपकी बदौलत आसमान को बुलंद मर्तबा हासिल हुआ और आपकी तशरीफ लाने से आसमान मुज़य्यन हो गया। जी अल्लामा साहब। सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि इमाम आज़म ने हमें भी सबक दिया है कि अगर आप चाहें तो दरिया कूज़े बंद हो सकता है। ये बंदा हज़रत की शख्सियत और कलाम, अल्लाह अकबर। इसमें मेराज शरीफ के वाक़ई की तरफ ये इस्तिआरे जैसा एक शेर है, और अल्लाह ताला ने जो फरमाया सुबहान लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, और सूरह नजम में फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा। तो अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उरूज अता फरमाया, आसमानों की सैर कराई, और आप फरमाते हैं बिका क़द समत। हकीकत ये है कि आपकी वजह से आसमान को बुलंदी नसीब हुई। समा को समत, यानी समा को जो बुलंदी नसीब हुई है वो आपके कदमों की वजह से नसीब हुई। और ये बुलंदी जो है, ये जो रिफ़त है, ये वो मानवी है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के तुफ़ैल है। और 18,000 आलम की सैर सरकार ने फरमाई। आप ये भी कह सकते हैं कि 18,000 आलम की सैर हुज़ूर ने फरमाई, और ये भी कह सकते हैं कि 18,000 आलम को अल्लाह ने उनके रसूल की ज़ियारत कराई और ज़ीनत बख्शी आका के कदम से, और आसमान को जीनत बख्श के फिर मेहमान बनाया हुजूर। और उस जीनत में वो सितारों का चमकना भी है और चांद और सूरज सब कुछ है, जन्नत का सजना भी है। और हम कहते हैं, उलमाए सुन्नत फरमाते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम कतार दर कतार जो इस्तकबाल के लिए खड़े थे, उससे भी उस दिन आसमान को वो जीनत मिली इससे पहले कभी नसीब नहीं हुई। सुभान अल्लाह। क्या हुजूर की वजह से। मतलब ये है, ये कमाल आसमान का नहीं है, ये हुजूर की ज़ात, कमाल हमारे नबी का है कि उनके कदम उसके ऊपर आए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम का छठा शेर हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाह। अंतल्लज़ी नादाका रब्बुका मरहबा वलक़द दआका लिक़ुर्बिही वहबाका। अंतल्लज़ी नादाका रब्बुका मरहबा वलक़द दआका लिक़ुर्बिही वहबा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, इसका तर्जुमा है, आप वो हैं कि आपके परवरदिगार ने आपको मरहबा कहकर पुकारा और अपने क़ुर्ब के लिए बुलाया और बख्शा जो कुछ के बख्शा। जी शाह साहब। हज़रत इमाम साहब ने यहाँ पर भी कुरान हकीम के एक आयत की तरफ इशारा किया। कुरान हकीम में आयत करीमा है कि असा अन यबअसक रब्बुका मक़ाम महमूदा, कि वो वक्त बिल्कुल यकीनी है कि अल्लाह जल्ल जलालहू आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। अब मकाम महमूद क्या चीज़ है? तो उलमाए हदीस, तफसीर, खुद हदीस में भी ये बात है कि वो मकाम शफात है कि जब क़यामत के रोज़ सारे लोग परेशान होंगे और लोग अंबिया कराम की बारगाह में जाएंगे, तो फिर आखिर में वो अंबिया कराम उनसे माजरत करेंगे। हदीस में जिन अंबिया कराम का नाम आता है उनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और वो माजरत करेंगे और फिर सारे के सारे ये लोग जो हैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे। तो जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो वो मकाम शफात होगा, वो मकाम महमूद होगा
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا، ہاں یہ کام میں کروں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک سجدہ کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اس سجدے میں آپ اللہ کی وہ حمد و ثنا کریں گے جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک واشفع تشفع، سبحان اللہ۔ کہ اے میرے نبی آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا، سبحان اللہ۔ جس کے بارے میں کہیں گے اس کے بارے میں مانوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ شفاعت جو ہے اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔